بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، زندگی کی اٹل حقیقت موت ہے۔ قبر کی پہلی رات میں آخر کیا ہوتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ انسان کی مشکل ترین رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، کیونکہ جب اس کے دوست، احباب، رشتہ دار اور اولادیں اس کو دفنانے والے اس کو دفنا کر چلے جاتے ہیں تو وہ انسان خوب روتا رہتا ہے۔ ہر ایک دوست کے پاس آتا ہے، اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، لیکن افسوس کہ اس کی آواز کوئی سن نہیں پاتا۔ تو اب وہاں پر قبرستان میں ہر کوئی اکیلا رہ جاتا ہے۔ تب ہمارا سامنا ان فرشتوں سے ہوتا ہے جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ اب وہ کس شکل میں ہمارے سامنے ہوں گے، اچھے یا برے، اس بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تب وہ ہم سے اس دنیا میں گزری ہوئی زندگی کے متعلق سوال کریں گے، جن سوالوں کے جواب ہماری اس زندگی میں موجود ہیں جب تک ہم سانس لے رہے ہیں۔ حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم قبرستان جایا کرو، کیونکہ قبرستان جانے سے موت یاد رہتی ہے اور یہی ہماری زندگی کا حاصل ہے۔ آپ نے فرمایا، میں نے اپنے رب سے ایک بار اپنی والدہ کی قبر پہ جانے کی اجازت مانگی تھی، مجھے اس کی اجازت مل گئی، لہٰذا تم بھی قبرستان جایا کرو۔ اس سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت یاد آتی ہے۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینہ منورہ کے قبرستان گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر والوں کو سلام کیا اور فرمایا، اے قبر والو، تم اپنی خبر بتاؤ گے یا ہم تمہیں بتائیں؟ سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی آواز سنی۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے امیر المومنین، آپ ہی خبر دیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد دنیا میں کیا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سن لو، تمہارے مال تقسیم ہو گئے، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی، جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے، اب تم اپنا حال سناؤ۔ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آئی، اے امیر المومنین، ہمارے کفن پھٹ کر تار تار ہو گئے، ہمارے بال جھڑ کر منتشر ہو گئے، ہماری کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں، ہماری آنکھیں بہہ کر رخساروں پر آ گئیں، اور ہم نے جو نیک اعمال کیے تھے ان کو پایا، جو کچھ پیچھے چھوڑا اس میں ہمارا نقصان ہوا۔ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی نماز اس کے دائیں جانب آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ بائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ کا ذکر سر کی طرف آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو جو قدم چلے ہیں وہ پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان سب کے علاوہ اس کے گناہ اس قبر میں اپنی گردن نکالتے ہیں اور مردے تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ دائیں طرف سے آتے ہیں تو اس کی نماز کہتی ہے، پرے ہٹ، خدا کی قسم یہ شخص دنیا میں بہت مشقت اور مصیبت اٹھاتا رہا، ابھی ذرا آرام سے سویا ہے، پھر عذاب۔ بائیں طرف سے آنا چاہتا ہے تو روزہ اس طرح اس کو ہٹاتا ہے، پھر وہ سر کی طرف سے آتا ہے تو تلاوت قرآن مجید اور ذکر الہی اس کو روک دیتے ہیں کہ تیرا راستہ یہاں نہیں۔ غرض یہ کہ وہ جس طرف سے بھی آنا چاہتا ہے اس کو راستہ نہیں ملتا۔ یہ اس لیے تھا کہ وہ دنیا میں رہ کر بھی دنیا سے غافل ہو کے اللہ کی عبادتوں میں اپنا وقت صرف کرتا تھا، لہٰذا عذاب ہر طرف سے عاجز اور کمزور ہو کر واپس چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد صبر جو ایک کونے میں کھڑا ہوتا ہے، وہ ان عبادتوں سے کہتا ہے کہ میں تو اس انتظار میں تھا کہ اگر کسی طرف کی عبادت میں کچھ کمزوری ہو تو میں اس کی طرف ہمدردی کروں گا، مگر الحمدللہ تم نے ہی مل کر اس کو دفع کر دیا، لہٰذا اب میں اعمال تولنے کے ترازو میں اس کے کام آؤں گا۔ قبر میں دو فرشتے جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے آتے ہیں، جن کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں اور آواز بادل کی گرج کی طرح ہوتے ہیں، ان کے دانت گائے کے سینگوں کی طرح باہر کو نکلے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے منہ سے آگ کی لپیٹیں نکلتی ہیں، بال اتنے بڑے کہ پاؤں تک لٹکے ہوتے ہیں، ان کے ایک کاندھے سے دوسرے کاندھے تک کا فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ کئی دن چل کر بھی ختم نہ ہو، مہربانی اور نرمی ان کے پاس ہوتی ہی نہیں،
لیکن سختی کا معاملہ مومنوں کے ساتھ نہیں کرتے، بلکہ پھر بھی ایسی ڈراؤنی شکل و صورت کی ہیبت ہی کیا کم ہے۔ ان دونوں کے ہاتھ ایک بہت بڑا لوہے کا ہتھوڑا ہوتا ہے، جس کو اگر تمام دنیا کے جن اور انسان مل کر اٹھانا چاہیں تو اٹھانا تو دور کی بات، اس کو ہلا نہیں سکتے۔ وہ آ کر مردے سے کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، مردہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور کفن اس کے سر سے نیچے سرک جاتا ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں بتاؤ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے؟ اگر مردہ نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ سن کر وہ دونوں کہتے ہیں کہ تو نے سچ کہا۔ تو اس کے بعد اس کی قبر کی دیواروں کو سب طرف سے ہٹا دیا جاتا ہے، جس سے وہ چاروں طرف سے بہت وسیع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں سر اٹھاؤ۔ مردہ جب اوپر کو سر اٹھاتا ہے تو اس کو ایک دروازہ نظر آتا ہے جس میں جنت نظر آتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے دوست وہ جگہ تیرے رہنے کی ہے، اس وجہ سے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ آقائے دو جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ مردے کو اس وقت ایسی خوشی ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ۔ مردہ جب اس طرف دیکھتا ہے تو اسے دوزخ کا دروازہ نظر آتا ہے، جس سے دوزخ کا حال نظر آتا ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اے ولی اللہ تو نے اس دروازے سے نجات پالی۔ اس وقت بھی بندے کو اس قدر خوشی ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اس کی قبر میں 70 دروازے جنت کے کھل جاتے ہیں، جن سے وہاں کی ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی رہتی ہیں، اور قیامت تک وہ انہی بہاروں میں رہے گا۔ کیسی خوش نصیبی ہوگی اس روح کی جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اور رحم و کرم کا سلوک فرمائے گا۔ جب نافرمانی کرنے والا قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس میں اتنی تنگ ہو جاتی ہیں کہ اس کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلی میں گھس جاتی ہیں۔ اس پر کالے موٹے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں، اس کی ناک اور پاؤں سے جو کاٹنا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ درمیان میں دونوں طرف کے سانپ آ کر مل جاتے ہیں۔ پھر اس کے پاس 2 فرشتے جن کا نام منکر نکیر ہے قبر میں آتے ہیں۔ وہ آ کر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے؟ وہ ان کے ہر سوال کے جواب دیتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ اس کو گرز اس قدر زور سے مارتے ہیں کہ اس گرز کی چنگاریاں قبر میں پھیل جاتی ہیں۔ اس کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ اوپر دیکھ۔ وہ اوپر کی طرف دیکھتا ہے تو جنت کی باغ و بہار وہاں نظر آتی ہے۔ فرشتے اس نافرمان سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے دشمن اور نافرمان، اگر دنیا میں تو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کو اس وقت ایسی حسرت ہوتی ہے کہ اس جیسی حسرت پھر کبھی نہیں ہوگی۔ پھر دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے دشمن یہ تیرا ٹھکانہ ہے، اس لیے کہ تو نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اس پر جہنم کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جن سے قیامت تک گرم ترین ہوائیں اور دھواں وغیرہ اس کو آتا رہتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبروں پر ایک فرشتہ متعین ہے۔ جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو وہ اس کی قبر کی مٹی ہموار کرتا ہے، اور لوگ واپس جانے کے لیے مڑتے ہیں تو قبر سے ایک مٹھی بھر مٹی لے کر لوگوں پر پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے اپنی دنیا کی طرف واپس چلے جاؤ اور اپنے مرنے والوں کو بھول جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب سے رضا اور راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری قبر کی مشکلوں کو اور اس کی منزلوں کو آسان کرے، اور پیارے نبی آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اور ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر پہ ہو۔ آمین ثم آمین۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا، اور ناظرین پلیز بہت محبت، عقیدت اور احترام سے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔